بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ بزرگوں، کئی دلوں میں بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے، اور پھر وہ اپنے مسائل کے سلسلے میں مختلف قسم کے عملیات کا سفر شروع کرتے ہیں۔ میری شادی ہو جائے، یہ والا عمل، میرا کاروبار چل جائے، یہ والا عمل، میرا رشتہ ہو جائے، وہ والا عمل، میرے پاس مکان نہیں ہے تو مکان مل جائے تو وہ والا عمل، یعنی ہر چیز کا ایک الگ عمل ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا 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 کر کے آدمی کے اعصاب پر تکان غالب آنے لگتی ہے، اور پھر وہ تھک جاتا ہے، عملیات کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ کام بنا یا نہیں بنا یہ مسئلہ الگ رہا، کام بن بھی جاتا ہے، نہیں بھی بنتا ہے، لیکن یہ تجربہ ہے کہ عملیات کرنے والا بہت جلدی تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا شخص تھکتا نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ روزانہ اس کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے، روزانہ اس کے اعصاب تازہ ہوتے رہتے ہیں، روزانہ اس کی تکان اللہ کی فضل سے اس سے دور ہوتی جاتی ہے، اور وہ جتنا درود شریف اور اذکار ذکر اللہ یعنی کرتا رہتا ہے، اتنا اس کے اندر انرجی آتی رہتی ہے، اور اس کے اندر بشاشت آتی ہے، اور وہ اور حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ درود شریف پڑھیے، آپ ذکر اللہ کیجئے، آپ کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی، اور آپ عملیات کیجئے آپ کی بیٹری ڈسچارج ہوتی رہے گی، آپ تکان کا شکار ہو جائیں گے۔ جو آپ نے لمبی لمبی امیدیں لگا رکھی ہوں، وہ موکل آئے گا، وہ جنات آئے گا، وہ بھوت آئے گا، وہ چڑیل آئے گی، اور وہ میرے مسخر ہو جائیں گے، اور فلاں فلاں فلاں، تو اس میں تو بھلے آپ چل رہے ہیں جی، 40 دن پورے کر رہے ہیں اپنی عملیات کے، ہے نا، لیکن اب وہ آئی نہیں، اکثر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، اکثر تو یہی ہوتا ہے، آئے ہوئے کسی 10-5 ہزار لوگوں میں سے کسی ایک آدھ کو کوئی جھلک ولک نظر آ گئی چھوٹی موٹی، اب وہ اس کو اپنی معراج سمجھتا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ اپنی معراج سمجھتا ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے وہ جی میں کامیاب ہو گیا۔ ارے کامیاب نہیں ہوا، تم نے 40 دن خواہ اپنے برباد کر لیا، ایک چڑیل پکڑنے کے پیچھے، ایک جنات اور بھوت پکڑنے کے پیچھے۔ کیا ہی اعلیٰ بات ہوتی آپ کے پاس میں کوئی جن نہیں آتا، بلکہ آپ کو زیارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ملتا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر ساری دنیا کے جنات ایک ساتھ مسخر ہو کر آ جائیں، ساری دنیا کے جنات ایک ساتھ آپ کے تابع فرمان ہو کر آ جائیں، لو جی آقا جی فرمائیے کیا حکم ہے، ساری دنیا کے جنات آ گئے، یا یوں کہیے کہ جناتوں کا بادشاہ آ گیا، لو جی میرے ذمے تو سارے جنات ہیں میرے ماتحت، میں جناتوں کا بادشاہ ہوں۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک جھلک خواب میں بھی مل جائے، اللہ رب ذوالجلال کی قسم، ساری دنیا کے جنات کا مسخر ہو جانا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ایک ہلکی سی جھلک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ساری دنیا، یہ جنات صرف نہیں، ساری دنیا کے تمام چیزوں کے مسخر ہو جانے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، بہت ہی بہت ہی بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اس لیے آپ عملیات کے ذریعے سے میرا وہ حل ہو جائے، میرا وہ حل ہو جائے، میرا وہ حل، اس چکر میں نہیں پڑا کیجیے۔ آپ کو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس کے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالی کی قسم سب کچھ گنوا کر بھی اگر یہ مل جائے تو آپ سمجھ لیجئے ظاہراً آپ نے سب کچھ گنوایا ہو، مگر حقیقتاً آپ نے سب کچھ پا لیا، بلکہ سب کچھ لفظ بہت ادنا رہ گیا، سب کچھ لفظ بہت کم رہ گیا، ارے بہت ہی کم رہ گیا۔ خدا کی قسم آپ نے پتہ نہیں کیا خزانہ پا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک مل گئی، جانے کیا مل گیا، جانے کیا مل گیا، کیسے بتاؤں، جانے کیا نعمت مل گئی۔ یار کیا لفظ ہونا چاہیے، آپ مجھے لقمہ دیجئے، کیا لفظ لاؤں میں؟ نعمت لفظ کیا کافی ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے بہت چھوٹا رہ گیا، کوئی بہت بڑا لفظ لاؤں، لیکن وہ ہے ہی نہیں میری ڈکشنری میں، میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، آپ دیکھتے ہو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر بلایا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر بلایا، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان ہستی کو اللہ نے آپ کے خواب میں دکھا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مراقبے میں تشریف لے آویں، آپ کیا سمجھتے ہیں میاں اس بات کو؟ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ کسی نے آج مجھے کہا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک کپڑے سے، رومال سے ڈھپا ہوا تھا، یعنی وجود مبارک کو دیکھا، لیکن چہرہ اقدس پر رومال پڑا ہوا تھا، کپڑا پڑا ہوا تھا، وہ چہرہ مبارک نظر نہیں آیا۔ انہوں نے مجھ سے ایسا کہا، انہیں لگتا ہے کہ مجھے رخ اقدس کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن میں بتاؤں مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف رخ اقدس کی زیارت صرف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر فیض کی جو زیارت ہوئی، صرف وہی عظیم نہیں ہے، بلکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نالین مبارکین کی بھی زیارت ہو جائے، میرے نزدیک وہ دنیا کے سب خزانوں سے بڑھ کر، میرا تو یہی ہے جی۔ آپ کو جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہو وہ نہ سمجھو، کوئی مجھے دقت نہیں ہے، لیکن میرا اپنا یہی ہے، سب خزانوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارکین کی بھی اگر زیارت ہو گئی تو میرے نزدیک وہ سارے خزائن سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن اگر آپ کو رخ اقدس کی زیارت نہیں ہوئی اور وجود مبارک کی زیارت ہو گئی، کئی لوگ کہتے ہیں ہم جب مراقبے میں تھے تو ہمیں گلاب کی خوشبوئیں آئیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خوشبو کو محسوس کیا،
کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح محسوس کیا، اس طرح محسوس کیا، اس طرح محسوس. لوگ الگ الگ اپنے اپنے معاملات ہیں ان کے، وہ اپنے اپنے طریقے سے بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ نے جس بھی طرح سے محسوس کیا، خواب میں دیکھا، مراقبے میں دیکھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا، جیسے بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کائنات کے ان خوش بخت ترین لوگوں میں سے ہیں. آپ کائنات کے ان خوش بخت ترین لوگوں میں سے ہیں جن کا مقابلہ دنیا کے کروڑوں لوگ نہیں کرتے. کیا ہر ایک کو یہ نعمت ملتی ہے؟ بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو اس نعمت کو پوری زندگی میں ایک بار بھی میسر نہیں ہوتی. یہ نعمت زندگی میں ایک بار بھی نہیں. کتنے لوگ وہ ہیں جو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، اور کتنے خوش بخت وہ ہیں کہ جب وہ کسی نے کہا تھا نا، میں نے بہت پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ ان کی تصویر کیا ہے، وہ ان کی تصویر تو سینے میں موجود ہے، یعنی سینے میں موجود ہے تصویر یار. جب دل چاہا ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی، سینے میں موجود ہے تصویر یار. اتنے خوش بخت ایسے بھی ہیں اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ایک جھلک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو مل جایا کرے، اس کو 1000 نعمت سمجھا کرو. کسی نے آج مجھ سے کہا کہ میں درود امی بھی ہے میرا، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو مجھے کسی نے غالباً خواب میں آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مجھے دیا. اب انہوں نے مجھ سے کہا اس کی تعبیر بتائیے. میں نے کہا ہے کیا تعبیر بتاؤں، بس سیدھی بات ہے، جو حکم ملا ہے بجا لاؤ، بس اسی میں عافیت ہے. میں اپنے ان ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں جو تکوینی خدمات پر مامور ہیں، میں ان ساتھیوں کو بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ کی اپنی ضرورتیں ختم ہو جائیں، آپ کا آرام متاثر ہو جائے، آپ کے معمولات متاثر ہو جائیں، آپ کے کام دھام متاثر ہو جائیں، جو ہوتا ہو متاثر ہو جائے، مگر دربار اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار اپنے تکوینی ساتھیوں کو اس بات کو کہتا ہوں. اور ہمارے وہ سب ساتھی جو درود شریف پڑھتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، خوابوں میں، مراقبوں میں ان کو کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں ان اشاروں کو ہلکے میں نہیں لینا ہے. یہ دیکھو آخر یہ اشارہ دینے والی شخصیت کو، ان اشاروں کو ہلکے میں نہیں لینا ہے. اس حکم دینے والے کو دیکھو، حکم دے کون رہا ہے کہ آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ حکم. پھر کیا تعامل ہے، کیا تاخیر ہے، کیا سوچ بچار ہے. بس عمل کر گزرو، بس کر گزرو، عمل کر گزرو، بس کر گزرو. کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اپنے مقامی علماء سے رجوع کرو، مقامی علماء سے رجوع کرو. یہ آپ کے لیے عافیت ہے، یہ آپ کے لیے سعادت ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے خیر جمع ہے. دیکھو ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا، میں دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل فرما. میں ایسی دعا کیا کرتا تھا. مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا تھا. جب میں اس کی دعا کرتا تھا مجھے نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو میں دعا کیا کرتا تھا یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل فرما.
پھر اللہ نے فضل فرمایا، ایسا وقت بھی آیا الحمدللہ کہ کتنے لوگ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل فرمائے۔ جماعت میں مطلب، جماعت سے میری مراد یہ ہے کہ کیا سمجھیں گے آپ اس کا مطلب ان کو یوں کہہ لیا جائے، جماعت کو چھوڑیے، یوں کہہ لیا جائے کہ کتنے لوگ ایسے ہوئے جو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گامزن ہوئے، ایسا کہا جائے۔ یہ جملہ زیادہ صحیح ہے پہلے کے مقابلے۔ اب انہی میں پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دربار اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوتی رہی، وہاں سے خدمات ملی، وہاں سے احکام ملتے ہیں، وہاں سے خدمات ملتی ہیں، وہاں سے کام ملتے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب کے سب جانتے ہو کہاں سے چلے ہو؟ جو اور ہوں گے دوسرے حضرات کی وساطت سے پہنچے، مجھے نہیں معلوم ان کے بارے میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے یہاں سے قبول فرمایا۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے سفر کا آغاز اللہ کے فضل سے درود امی سے ہوا ہے۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جن کا آغاز درود امی سے ہوا ہے۔ درود امی انہوں نے پڑھا اور مراقبے کیے۔ تو اللہ کے فضل سے کوئی کسی درجے کو ہے، کوئی کسی درجے، مطلب کوئی مراقبوں میں زیارت کرتا ہے، کوئی خوابوں میں زیارت کرتا ہے، کوئی نبی علیہ السلام سے کسی طرح سے قریب ہو رہا ہے، کوئی کسی طرح، وہ ہر ایک کی الگ الگ نوعیت ہوتی ہے۔ سب کے پیچھے کیا جڑا ہوا ہے جانتے ہیں؟ سب کے پیچھے درود امی جڑا ہوا ہے۔ اچھا، جو اور لوگ ہیں کہ صاحب فلاں صیغے، بھائی بہت سارے صیغے ہیں چونکہ درود شریف کے، تو وہ الگ بات رہی، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ہر صیغے میں برکت ہے، ہر صیغے میں خیر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن میں تو اپنے ان ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے وابستگان ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کے وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے درود امی کو بنایا اور مراقبے کو بنایا۔ آپ بس سوچ رہے ہیں کہ درود امی سے میرا کام نہیں چل رہا ہے، درود امی سے میری شادی نہیں ہو رہی، درود امی سے میرا مکان نہیں بن رہا۔ آپ مکان، دکان، کاروبار اسی تک الجھے ہوئے ہیں، بس اس سے باہر نکلیے، اس دکان کے بت سے باہر نکلیے، مکان کے بت سے باہر نکلیے، شادی کے بت سے باہر نکلیے۔ ضمنی طور پر ان کو بھی مانگیے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے۔ اللہ و رسول علیہ السلام کو پا لیا، سب مل جائے گا، سب مل جائے گا، سب مل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے سب مل جائے گا۔ ایسے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں، کون ہیں یہ درود شریف کے خادمین ہیں، درود شریف کی تبلیغ کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور ان پر جب نظر کرم ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے کہ دربار عالی سے کہہ دیا جاتا ہے ہمارے ذمہ ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کی قدرت، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بس یہ کچھ ایسی سر سے اوپر جانے والی باتیں جن کو یوٹیوب پر نہیں بتانا چاہیے تھا۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ ان کو اس پلیٹ فارم پر نہیں بتانا چاہیے، لیکن بس یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں کبھی کبھار زبان پر آ جاتی ہیں جو بس جاری ہو جاتی ہیں، تو بس ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ٹاپک چڑھ گیا تو ہم نے ذکر کر دیا، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اتنی بلند باتیں ہیں جن کو یوٹیوب پر سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ خیر بہرحال، آپ حضرات درود امی سے فائدہ اٹھائیے، درود شریف کی تبلیغ کیجیے اور مراقبہ ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اور ساری امت کو اور سب درود شریف پڑھنے والوں کو بطور خاص بھرپور ترقی عطا فرمائے اور بھرپور شرف قبول عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔